قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اس کے لیے لازم ہے، شرط یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اگر تم میری اتباع پیروی شروع کر دو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ تم دعویٰ کر رہے تھے پہلے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا رب بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب بھی آپ سے محبت کرے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ سجدہ لازم ہے۔ سجدہ محبت کی زبان میں کہا ہے، ویسے خدا کے علاوہ ہم کہیں سجدہ نہیں کرتے۔ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کے ساتھ 15 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کنی باری جی؟ صرف ایک لفظ نال 15 دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے محبوب دی پیروی کرو۔ جس دی پیروی کیتی جاتی ہے بغیر محبت دے پیروی نہیں ہوندی، بغیر محبت دے محبت نہ لاکو، بغیر محبت دے پیروی نہیں ہوندی۔ جب تک محبت نہیں ہوگی کوئی بندہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ آپ کو حضور سے محبت تھی، صبح 7 بجے کے آپ نکلے ہیں، گرمی دھوپ پیاس برداشت کرتے کرتے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو وہی حلوہ ملنا ہے جو آپ پہلے کھا کے آئے ہیں، لیکن آپ حلوے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ جو حلوے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ جب محفل ختم ہوگی وہ باہر سے آ جائیں گے۔ آپ جو بیٹھے ہیں آپ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ایویں گل ہے نا جی؟ تو جو حلوے والا ہوتا ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، باہر کھڑا ہو کے دعا ختم ہوگی تو میں جاؤں گا۔ تو جب تک محبت نہ ہو تب تک پیروی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ محبت کی جائے۔ تو جب ہم محبت کی بات کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو محبت کا نعرہ لگا کے تم لوگوں نے جلوس اور میلاد وغیرہ منانا شروع کر دیا، وہ کہاں ہے؟ نہ حضور نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ حضور کے صحابہ نے کیا ہے۔ یہ اتنے صدیوں بعد یہ تکلیف تم لوگوں کو ہو گئی ہے کہ میلاد نکالنا شروع کر دیا ہے، حضور کا میلاد منانا شروع کر دیا، حالانکہ حضور کے زمانے میں میلاد آپ کو تو صحیح نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ جی میلاد نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں جی حضور سے ثابت کرو۔ حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ نہیں ہوتا تھا جی، صحابہ کا زمانہ نہیں ہوتا تھا جی، طویل عرصے تک کئی صدیوں تک میلاد نہیں ہوتا رہا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات بعد میں کریں، میں آپ کو حضور کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے کا میلاد سناتا ہوں۔ میرے نبی کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، حضور کا میلاد حضور کی ولادت سے بھی پہلے کا تھا۔ جس میلاد کا تذکرہ علماء کرتے ہیں، علماء بڑے لوگ ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، وہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے عرش پہ روحوں کو ارواح کو جمع کر کے تو ان سے حلف لیا۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، میں کوئی اور میلاد سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 560 سال پہلے حضور کا میلاد ہوتا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 560 سال پہلے حضور کا میلاد ہوتا تھا، اور باقاعدہ میلاد ہوتا تھا، اور اس کی یاد آج تک تازہ ہے۔ ایسی تازہ ہے کہ کسی بھی مسلک کا بندہ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا، ایسی یاد وابستہ ہے۔ آپ جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ جمعرات کے بعد جمعہ۔ اب سوال ہے کہ جمعے کا نام جمعہ رکھا کس نے ہے؟ شروع میں کسی نے تو ابتدا آغاز کیا ہوگا نا جی،
ہم کہتے ہیں کہ سعودی میں میلاد کا آغاز کس نے کیا، تو بڑے آپ کو بتائیں گے کہ جی فلاں بزرگوں نے آغاز کروایا تھا۔ جی سعودی کی بنیاد کس نے رکھی، آپ کو بڑے بتاتے ہیں جی بابا شاہ زمان نے بنیاد رکھی۔ ہر شے کی کسی نہ کسی نے بنیاد رکھی ہے۔ اور جی میلاد تو شروع ہو گیا، نہیں جمعہ جو شروع ہو گیا، جمعے کا نام جمعہ رکھ دیا ہے، کس نے رکھا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو بندہ پیچھے ہوگا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ساتھ یوم جمعہ کو نسبت ہے۔ وہ نسبت کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، ان کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے سب کو آتا ہے۔ حضور کے والد کا نام کیا تھا جی؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام تھا جی؟ حضرت عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب، 8ویں پشت پہ حضور کے دادا ہیں۔ حضرت کعب کی نا ہے ادھے آرام نال تے بولنے تو نہیں سی آکھیا۔ حضور کے 8ویں دادا ہیں۔ کتنے دادا؟ 8ویں دادا۔ نام کیا ہے؟ حضرت کعب۔ کاف نقطے والا نہیں، دوسرا عین اور با، کعب۔ حضرت کعب جو ہیں یہ یوم العروبہ دن تھا، اس دن کو اپنے محلے کے، علاقے کے، قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کرتے تھے، ہر ہفتے جمع کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے۔ صرف خبر نہیں دیتے تھے، خبر دینے کے بعد ان سے عہد بھی لیتے تھے، میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا، اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کے دست و بازو بننا۔ ہم سال بعد 12 ربیع الاول کو ذکر کریں تو مسئلہ ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت سے 560 سال پہلے ہر ہفتے حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ کیڑے دن؟ یوم العروبہ۔ حضرت کعب سے پہلے اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ اس دن کو حضرت کعب نے اجتماع کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا اجتماع شروع کیا، ولادت کا اجتماع شروع کیا، تو اس کا نام آپ نے یوم العروبہ سے جمعہ رکھا۔ کی رکھا یوم العروبہ کا نام؟ محبت نال بولو کی ہے؟ جمعہ۔ جس بندے کو ہے نا تکلیف میلاد سے، اپنی زندگی سے نکالے جمعہ۔ اور نسبت تو حضور کے میلاد کے ساتھ ہے نا جی، حضور کی میلاد کے ساتھ، نام ہی میلاد کے ساتھ پڑا ہے۔ اب کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، حضور کے میلاد کو مانے یا نہ مانے، جمعے کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی پھٹکار ہے گلے میں کہ 1000 کوشش بھی کریں مگر یہ نکلتا نہیں ہے بیچ میں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے صدقے یہ دن ملا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یوم جمعہ بنایا ہے۔ اب جب تک آپ نے بات سن لی، جب بھی آپ جمعے کا دن آئے گا، دماغ لامحالہ طور پہ کبھی نہ کبھی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک حضور کے میلاد کی طرف چلا جائے گا۔ ایسے گل ہے کہ نہیں جی؟ تو جو چیز مل ہی اسی نسبت سے رہی ہے، اسی صدقے سے مل رہی ہے، اس چیز کو جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں فوراً خیال آئے گا۔ ہم سنتے پڑھتے ہیں تو دھیان اپنے نبی کی طرف جاتا ہے، کسی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو دھیان حضور کی طرف جاتا ہے۔ اب جب جمعہ بھی آئے گا تو جمعے میں کھڑے ہو کے بھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان نہیں کیا، اس کے کانوں میں بھی بات پڑ گئی، جمعے والے دن خیال ضرور آئے گا، یار اے جمعہ او نبی آخر الزمان دی یاد وچ ہمیں تو یہ عقیدہ پڑھایا گیا، ہمیں یہ سمجھا گھول کے کانوں میں ڈال دیا گیا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تو خیال نماز سے نکلتا ہی نہیں ہے، ہر رکن میں، ہر جگہ پہ سلام تک خیال ہی ایھا النبی کی طرف رہتا ہے ہمارا۔ یعنی اگر ان چیزوں کی نسبت درست نہ ہوتی
زمانہ جاہلیت میں جو جو کام ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جتنے غلط کام لوگوں کے اندر راج ہو چکے تھے حضور نے ایک ایک کر کے سب کو منع کر دیا. اگر میلاد درست نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیندے بھئی میرے تو پہلے تے یہ رسم چلتی رہی ہے پر میرے بعد میرا میلاد آکھو میلاد نہیں منانا. تے حضور نے آکھیا محبت نہ لاکھو. ایڈا کوئی شک ہے تانوں جے حدیث نکل آئی تو میں جواب دیا. حضور نے کسی بھی کتاب وچ اپنے میلاد منانے تو منع نہیں کیتا. دوسرا اس کے اوپر الزامی ایک جواب دے جاؤں, بڑا ایمان افروز ہے اگر آپ سمجھیں تو. جب ہم میلاد مناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی سالگرہ نا جی ہم نے نام اور رکھا ہے, کہتے ہیں جی سالگرہ عیسائیوں کا تہوار ہے. ایویں ہے نا جی, آپ سالگرہ مناتے ہیں بچوں کی, میں بھی مناتا ہوں اپنے بچے کی, تو سالگرہ اظہار تشکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں عیسائیوں کا دن ہے, عیسائی مناتے ہیں, عیسائیوں کا طریقہ ہے, تو مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے. ایویں گل ہے نا جی. کہتے ہیں نا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عیسائی اور یہودی تھے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, الحمد سے لے کے والناس تک, ان کے اندر جو جو غلط خرابیاں تھیں, غلط گمراہ کن عقائد تھے, ان کے سارے اسلام آنے کے بعد ایک ایک کو بیان کر کر کے ان کا رد کر دیا گیا. ایک کہتا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, قرآن نے رد کر دیا. دوسرا کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, قرآن نے رد کر دیا. تیسرا کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, قرآن نے رد کر دیا. جتنے غلط عقائد تھے قرآن بھرا پڑا ہے یہود و نصارہ کے رد میں. ہر شے بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں تمہاری بات, تم کہتے ہو عیسائیوں کا طریقہ ہے, تو عیسائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ ان سے بھی پہلے کا آ رہا ہے. جتنے غلط طریقے تھے اسلام نے آ کے ایک ایک کو گن گن کے چن چن کے نام لے کے مینشن کر کے اس سے منع روک دیا امت کو. مگر پورے قرآن کے اندر ایک آیت اور حدیث مبارکہ لاکھوں کروڑوں حدیث مبارکہ میں ایک حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میرا میلاد نہیں منانا. اللہ تعالیٰ نے, جمعے کے اوپر اس پہ تفصیل ہوگی, ایک جملہ کہہ رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان کیا, حرام چیزیں بیان کرنے کے بعد حلال چیزوں کا بیان نہیں ہوا. حرام چیزیں جو جو منع تھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جو کچھ ہے سارا حلال ہے. سارا وہ بس بولے سارا. تو حرام کو مینشن کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, جہاں سے روک نہ ہو وہاں پہ بورڈ لگاتے ہیں نو پارکنگ. آپ سے کوئی کہے کہ جی باہر گاڑی کھڑی ہے, گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی, کیوں, میں گاڑی کھڑی کر سکتا ہوں, آپ کہیں گے جی کر سکتے ہیں, یہاں منع تو نہیں ہے. اگر منع ہوتا تو بورڈ لگا ہوتا. ایویں گل ہے نا جی. آپ یہاں سے نکلتے ہیں ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو تصویر بنا سکتے ہیں, ایسوڈی موڑ دے ہوتے روڈ دے ہوتے, جہاں جی چاہے آپ بنا سکتے ہیں. مگر جہاں سے پاک فوج کی دھرتی شروع ہوتی ہے وہاں پہ بورڈ لگا تھے تصویر نہیں چھکڑی, لگا ہے نا جی. اب وہاں لگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے منع کرنا مقصود ہوتا ہے تو حکم آ جاتا ہے, اور جہاں اجازت دینی ہوتی ہے وہاں بیان, محبت نہ بول, بیان نہیں کیا جاتا. جس چیز کو شریعت کے اندر منع نہ کیا جائے وہ حلال ہے, وہ کیا ہے, وہ جائز ہے. اور میلاد وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے, قرآن مجید کی کثیر آیات مبارکہ سے بھی اس کا استدلال کیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بعد کے تابعین سے بھی ثابت ہے, اور حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ثابت ہے. اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے البدایہ والنہایہ, یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کی روایت ہے. اب آتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف. ہم نے کہا کہ جی محبت ہونی چاہیے, تو محبت کے لیے کوئی پیمانہ کیا ہوگا؟ محبت کے لیے پیمانہ صحابہ کی زندگی ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ نے کی ہے اس طرح محبت کرنی چاہیے. اچھا سوال یہ ہے کہ جب صحابہ نے محبت کی ہے تو صحابہ نے کو ہم جیسی محبت کی ہے؟ نہیں, صحابہ نے ہم جیسی محبت, ناقص محبت نہیں کی. صحابہ نے ٹوٹ کے حضور سے محبت کی ہے. صحابہ نے حضور سے, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, صرف محبت نہیں کی, انہوں نے شدید ترین محبت کی ہے.
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کتاب الایمان کے اندر مسلم شریف کے آغاز میں روایت ہے، طویل روایت ہے، حضرت عمر بن العاص کا آخری وقت تھا، روح قبض ہونے والی تھی، بیماری کے ایام چل رہے تھے، اپنے بیٹے کو اور 2 شباب پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمانے لگے کہ گواہ رہنا، ایک وقت وہ تھا جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو حالت یہ تھی کہ کائنات کے اندر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے زیادہ کائنات میں نفرت کس سے ہے تو میں اللہ کے نبی کا نام لیتا تھا کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے ان سے ہے، اور میرا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے کب موقع ملے اور میں ان کی جان لے لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا، فضل کیا، احسان کر دیا، مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کائنات میں سب سے زیادہ شدید ترین محبت کس سے کرتے ہو تو میں حضور کا نام لیتا ہوں کہ حضور سے بڑھ کے مجھے اور کسی سے محبت ہی کوئی نہیں تھی۔ اتنی محبت، شدید ترین محبت کرتا تھا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت ملی، طویل عرصے تک حضور کے ساتھ میں رہا، اتنی محبت بھی تھی، سارا کچھ تھا، سنگت اور صحبت بھی ملی۔ آج کوئی اگر مجھ سے بیٹھ کے پوچھے کہ حضور کیسے تھے، حضور کتنے حسین تھے، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، تو اللہ کی عزت کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا نبی کیسا تھا۔ سائل نے پوچھا کہ رہے بھی حضور کے ساتھ ہیں اور حضور سے محبت بھی تھی، یار کا چہرے سے، یار سامنے ہو تو چہرے سے تو نظر ہی کوئی نہیں ہٹتی، آپ کو یار کا چہرہ کیوں نہیں یاد؟ آپ نے فرمایا کہ یاد اس لیے نہیں ہے کہ حد ادب یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا ادب تھا، میں جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا تو نظریں جھکا کے بیٹھتا تھا، میرے نبی کے چہرے انور کی تابانی اتنی تھی کہ نظر ٹکتی نہیں تھی وہاں پہ، اتنی محبت، اتنا ادب کیا صحابہ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضور نے کہا ہے، تو حضرت عمر بن العاص سے جا کے پوچھو حضور نے کہا کہ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا؟ حضور نے کہا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور کی ہر آثار کی، ہر ادا کی وہ نقل کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور سفر میں جاتے، اگر یہ سفر میں نہ جا سکتے، بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، اگر نہ جا سکتے لشکر واپس آ جاتا، جو لوگ جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کہاں کہاں پڑاؤ کیا ہے، کس کس جگہ حضور رکے۔ مدینہ چھوڑ کے حضرت عبداللہ بن عمر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرتے، جس جس جگہ حضور رکے ہوتے تھے وہاں جا کے حضرت عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھتے تھے جا کے۔ یہاں کائنات کے ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے سعادت ملے میں مدینے میں جا کے نماز پڑھوں، مگر ان عاشقوں کا حال دیکھو کہ مدینہ چھوڑ کے صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال ہے جی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب ہے حضور کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، حضور کی محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا حضور نے کہا ہے؟ نہیں، حضور نے تو کہا ہے کائنات میں سب سے زیادہ ثواب ہی میری مسجد میں ہے۔ تو صحابہ کا عمل یہ ہے کہ وہ حضور کی مسجد چھوڑ کے جنگل بیابان میں صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں جا کے۔ معلوم ہوا، حالانکہ حضور نے کہا نہیں، معلوم ہوا کہ محبت جو ہے وہ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت ہو جانے کی چیز ہے، وہ ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ کائنات کے اندر آپ جس سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس بندے کو اپنے تصور میں، خیال میں لے آئیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے، صرف قاری صاحب بول رہے ہیں تو تسی کوئی نہیں کرتے، وہ بندہ کرتا ہے نا کسی نہ نہیں کرتا۔ چلو شادی شدہ نہ بولو، غیر شادی شدہ تے بول سکتے ہیں، شادی شدہ تے اکیا پہ ہوتا نا، ہر شے تو اکیا انہیں کسی دی گل نہیں کرنی۔ جڑے غیر شادی شدہ نوجوان تے بولن بندہ کسی نہ کسی نال محبت، جڑا بولے اللہ تعالیٰ نے 2 بیگماں دے، کسی نہ کسی نال محبت کرتا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ اپنے تصور میں لے آئیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اعزا اقارب ہو سکتے ہیں۔ یہ جتنے رشتے ناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سارے محبتوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ جو چھوٹی محبتیں تھیں ان کے لیے کائنات میں کبھی کسی نے کوئی سوال، کدے کسی مفتی کو پوچھا جا کے میں ماں نال پیار کرا؟ نہیں نہ پوچھا۔ جب چھوٹی محبتوں کے لیے نہیں پوچھتے ہو تو جس محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا،
14 صدیاں گزر گئی ہیں، امت کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ امت آج بھی اسی سوال پہ کھڑی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے کہ نہ کی جائے۔ اللہ کے بندو، تو ماں کے لیے نہیں پوچھتا، باپ کے لیے نہیں پوچھتا، اولاد سے محبت ہے نہیں پوچھتا، بیوی سے محبت ہے نہیں پوچھتا، اپنے علاقے سے محبت ہے نہیں پوچھتا، قوم، قبیلے، ملک، شہر سے محبت ہے نہیں پوچھتا، مگر ان ساری محبتوں پہ حاوی جس محبت کو کیا گیا، اس محبت کی باری آتی ہے تو سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ امت تقسیم ہے، آدھا جلوس میں آئی ہے، قوم آدھی جلوس میں نہیں نکلی، آدھی گھر بیٹھ کے چہرے کے اوپر 12 بجے میں نہیں جی جلوس نہیں نکلنا چاہیے تھا، نعت پڑھی گئی تو نہیں جی نعت نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی، جھنڈی لگی تو نہیں جی جھنڈی نہیں لگنی چاہیے تھی، لنگر پکایا گیا جی لنگر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری محبتیں کائنات میں جس جس سے کرتا ہے وہ ساری ہیچ ہے۔ حضور کی محبت ان سب سے وراء الورا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن ابا جان کے پاس بیٹھا، کہتے ہیں ابا جان ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جنگ بدر کے اندر آپ اتنی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑا ہے۔ آگے سنیے عاشق مصطفیٰ کا جواب، خلیفہ اول کا جواب، ان کا جواب۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے اتنی بار چھوڑا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی تلوار میں ایک بار بھی آ جاتا میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تجھے اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دیتا۔ اب سوال ہے کہ کیا صحابہ نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ ہم اس انداز سے آپ سے محبت کریں؟ نہیں، کسی صحابی نے کبھی حضور سے جا کے سوال، اور کسی نے سوال آج تک، یہ سوال جو امت آج لے کے کھڑی ہے یہ سوال میرے نبی سے نہیں ہوا، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں مگر کس طرح کریں؟ نہیں، حضور نے نہیں بیان فرمایا۔ حضور نے محبت کے انداز دیکھے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی صحابہ نے حضور سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ حالت نماز میں بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، وقت نہیں ہے صرف اشارہ دے رہا ہوں، بخاری مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے، حالت نماز میں بھی صحابہ نے حضور کا ادب کیا ہے۔ تو کیا حضور نے کہا ہے؟ حضور نے کہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، مشکات شریف کی حدیث ہے، دوران وضو صحابہ جمع ہو گئے ارد گرد، جو پانی آتا تھا صحابہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ مل لیتے۔ حضور دیکھتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب حضور وضو سے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہ جو کام تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ کس شے نے تمہیں یہ کام کرنے پہ مجبور کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کی، آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اگر حضور نے کہا ہوتا تو حضور پوچھتے نہ، حضور نے پوچھا ہے، پوچھنے کے باوجود منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے، محبت ہو جانے کی شے، اور جب ہو جائے تو اس کا سوال محب کبھی نہیں کرتا، جو دشمنی رکھتا ہے یہ اس کا سوال ہوتا ہے۔ تو حضور کی محبت کی بات ہے تو تذبذب کا شکار نہیں ہونا۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹوٹ کے حضور سے بغیر کسی سوال جواب کے، بغیر کسی تشکیک کے حضور سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت ماہ اور اس بابرکت دن کے طفیل حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔